بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے فضل سے آج ہم نے اپنا 16واں عنوان پڑھنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق ہم نے جو عنوانات پڑھے ان میں سے آج 16واں عنوان ہے، اور اس کا نام ہے وصف لحیتہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی خوبصورت تھی، گھنی تھی، کن پٹی سے کن پٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور سیاہ رنگ کی تھی۔ صرف دونوں کنپٹیوں اور تھوڑی میں کچھ بال سفید تھے، باقی پوری داڑھی اور بال کالے رنگ کے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد بھی صحابہ نے نقل کی ہے۔ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے، میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی بے قراری ہوتی ہے کہ ایسا بھی کیسا ہو سکتا ہے۔ یعنی سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحابہ اکرام کا لیول کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے متعلق اتنی تفتیشات نہیں ہوتی، ہمیں اپنے والدین کے متعلق اتنی تحقیقات نہیں ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی محبت کی وجہ سے یہ بھی معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال کتنے تھے، اور یہ صحابہ کا احسان ہے ہم امت مسلمہ پر کہ انہوں نے ہمیں یہ ساری تفصیلات مہیا کی۔ اگر صحابہ کرام کا اگر ہم اپنی تشنگی بجھاتے نہ تو یقیناً ایک وہ چیز رہ جانی تھی، لیکن صحابہ کرام نے ہم پر احسان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کی روشنی میں کہ آخری زمانے میں ایسے حضرات آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کریں گے، جو ایسا مفہوم ہے حدیث کا، تو صحابہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نقشہ۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی میں جتنے بال سفید تھے اس کو بھی بیان کیا، جن کا تعلق مختلف ازمان یعنی زمانے اور مختلف اوقات یعنی وقت کے لحاظ سے تھا۔ بہرحال سفید بالوں کی کل تعداد تقریباً 20 تھی۔ حضرت حزیر بن عثمان نے بھی بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بصر سے پوچھا انہوں نے کہ کیا آپ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کیا بوڑھے لگتے تھے؟ یہ حضرت ایک تابعی پوچھ رہے ہیں ایک صحابی رسول سے کہ آپ نے تو حضور کو دیکھا ہوا ہے، تو ہم نے تو انہیں دیکھا ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوا ہے، چونکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو آپ بتائیے کہ کیا حضور بوڑھے لگتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کی تھوڑی کے صرف چند بال سفید تھے، اس لیے آپ بوڑھے نہیں لگتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اب تو ہمارے اس عمر میں ہی بال جو ہے نا سفید ہیں، تو اور اس کی علت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ مرسلات، سورہ ہود ایسی صورتوں نے مجھے کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا، کیونکہ فکر آخرت اس قدر تھی اور اللہ کے خشیت اس قدر تھی، اللہ کی یاد میں اتنا منہمک رہا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اپنی امت کے لیے درد اتنا رکھتے تھے کہ اس درد اور اس فکر اور اس انہماک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں اتنا تفکر تھا کہ اللہ نے ان کی وہ جو ایک فکر تھی انہوں نے اس قدر لی تھی کہ ان کے سر کے بال سفید ہوئے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی۔ حضرت انس بن مالک نے کہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کی گئی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں 14 بال بھی سفید نہیں تھے۔ بہرحال یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا مختلف زمانے اور مختلف اوقات سے ذکر کیا، جنہوں نے دیکھا کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ 14 بال سفید تھے تو ممکن ہے اس وقت 14 ہی سفید ہوں، اور جنہوں نے یہ فرمایا 20 تھے تو انہوں نے اس وقت دیکھا جب 20 ہو گئے تھے، لیکن اس سے زیادہ نہیں تھے، صحیح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت شریفہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک داڑھی کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبائی سے چوڑائی سے اپنی مبارک داڑھی کو تراشا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراشا کرتے تھے۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن میں اضافے کی چیز ہے داڑھی مبارک۔ اور اب یہ یاد رکھیں اس کے عنوان کے تحت میں یہ آپ سب سے عرض کر لوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کامل بنایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خوبصورت ترین بنایا،
اور خوبصورتی اتم درجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ روحانی خوبصورتی ہو، جسمانی خوبصورتی ہو، ظاہری خوبصورتی ہو، باطنی خوبصورتی ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ شمائل کی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پڑھانے والے، آپ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہی نہ بنا۔ ایک ہے صرف کسی نے ذکر کیا تو ہم نے کہا جی حضور خوبصورت تھے، ایک ہے کہ آپ کو کوئی خوبصورت نظر آئے تو آپ کے ذہن میں آئے یہ کہ حضور کتنے خوبصورت تھے۔ یہ ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں، اور اس کو اپنے ذہنوں میں رکھا کریں۔ تو جب ہم نے آج داڑھی کے عنوان کو پڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اوصاف پڑھ رہے ہیں، تو سوچیں جنہوں نے سنت پر عمل کیا ہے انہیں اللہ رب العزت کتنے وہ اللہ کے پیارے ہوں گے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اور وہ ایک جادوگروں کا ایک بہت بڑا وہاں جمع کیے جاتے ہیں جادوگر، اور سارے طول و عرض سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آج جو ہے نا کرتب ہوگا، یہ بھی جادوگر، یہ بھی جادوگر۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ کے متعلق ان کا یہ خیال بن گیا تھا کہ غالباً یہ بھی کیا ہے، جادوگر ہے، فرعون کو اکثر نے یہی رائے دی۔ تو اس مجلس میں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر لائے گئے، اور ٹھیک ٹھاک جادوگر لائے گئے، چھوٹے جادوگر نہیں تھے، اور واقعتاً اس کے جو سپاہی تھے وہ پورے شہروں میں پھیل گئے، اور انہوں نے ان جادوگروں کا انتخاب کیا جو اپنے کرتب میں مہارت رکھتے تھے۔ اور جب وہ میدان سج گیا اور اپنے اپنے جادو کو دکھانے کے لیے وہ جمع ہوئے، تو اس صورت میں جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا اور وہ اژدہا بن گیا، تو جادوگر تو اپنا کرتب دکھا چکے تھے، وہ تو جو کچھ انہوں نے دکھانا تھا وہ دکھا چکے تھے، کیونکہ وہ جادوگر تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کو اس فن سے متعلق ہر چیز معلوم ہوتی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو موسیٰ نے کیا ہے یہ ہم جادو تو نہیں ہے۔ تو سمجھ آ گئی معجزہ ہے، اور معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ایک روز حضرت موسیٰ چونکہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اللہ، فرعون کیوں نہیں مسلمان ہوا؟ اور اس وقت میں یہ جادوگر مسلمان ہو گئے، حالانکہ وہی چیز انہوں نے بھی دیکھی، فرعون بھی جادو سے واقفیت رکھتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا، مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ انہوں نے آپ جیسا لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ کی جیسا لباس پہننے کی وجہ سے میں نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے تو سوچیں کہ اس کے وہ تو نبیوں میں بھی امام ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، اور ہر وصف جو اللہ نے ایک نبی کو دیا، اپنے نبی کو اللہ نے وہ سارے اوصاف دیے۔ تو ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا کتنا ثواب ہوگا، اور واحد ہمارے نبی ہی ایسے ہیں جن کی نقل اتارنے پہ بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اتنی امتیں آئی، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے کسی نبی کے متعلق، اور 27 انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے، کسی نبی کے متعلق یہ نہیں ہے کہ تم اس جیسا کام بھی کرو تو تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے احسان ہے کہ وہ اپنے نبی کی نقل اتاریں، انہیں فالو کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، تو وہ عمل جو عام عمل ہے لیکن اللہ نے فرمایا 70 گنا بڑھا کے اس کا ثواب دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی مبارکہ بھی ہے، تو اگر اس شوق اور محبت اور ذوق کے ساتھ کہ یہ حضور کے چہرے پر سجی ہے، تو سوچیں کہ یہ حضور کے چہرے پہ جو سنت سج گئی، اور وہ کوئی اس نیت سے اس کو رکھ لیتا ہے، تو اس کا کتنا اللہ کے ہاں درجہ ہوگا۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ داڑھی ہر نبی کی سنت رہی ہے، جیسے عصا ہر نبی کا سنت رہا، ہر نبی کے پاس عصا ہوا کرتا تھا، ہر نبی کے پاس چادر ہوا کرتی تھی، اسی طرح ہر نبی کی داڑھی ہوا کرتی تھی۔ تو ہر نبی کی داڑھی ہے، تو جب ہم کسی داڑھی پہ بات کرتے ہیں، عموماً ہمارا کانسیپٹ یہ ہے مولوی، تو جب ہم کسی داڑھی پہ بات کرتے ہیں تو صرف یہ سوچ لیں کہ ہم داڑھی والوں پر بات کریں گے تو یہ بات کہاں تک جائے گی۔ تو اپنے الفاظ میں توازن رکھیں برقرار، اور اپنے انداز میں معتدل رہیں، اور جب بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی، تو حضور کی شخصیت سے منسلک اگر کسی میں کوئی وصف بھی دیکھ لیں تو اس کی عزت کریں، اس نسبت سے کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی سنت پر، حضور کی کسی خصلت پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خصوصیت پر عمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی خیر و عافیت کے فیصلے فرمائیں گے وہ روز محشر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کے بالوں کے متعلق حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر شعر اللحیہ، کہ حضور کی داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے۔ اسی طرح حضرت براء قال فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحیہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ تو بڑی خوبصورت لگتی ہے داڑھی گھنی،
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی جو تھی وہ گھنی تھی۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا اسود شعر اللحیہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھنی داڑھی مبارکہ والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ بال والے، سیاہ داڑھی والے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کان یاخذ من لحیتہ من عرضها وطولها کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے باقاعدگی سے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اوصاف کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی خوبصورت تھی، ایک بات گھنی تھی، دوسری بات سینے کو بھرے ہوئے تھی، تیسری بات سیاہ رنگ کی تھی، چوتھی بات کن پٹی سے کن پٹی تک بھرپور تھی، پانچویں بات اور چھٹی بات یہ ہے کہ کچھ بال داڑھی اور سر مبارک کے ملا کے 20 تک سفید تھے۔ یہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ ان کچھ الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے یہ اوصاف بیان فرمائیں گی۔ یہ ہمارا 16واں عنوان تھا۔ اگر آگے ہمارا 17واں عنوان ہے وصف عنقی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن بہت ہی خوبصورت تھی، حسین تھی، معتدل تھی، نہ زیادہ لمبی تھی نہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا وہ اس قدر چمکدار تھا گویا چاندی کی سراحی جس میں سونے کی آمیزش ہو۔ نیز حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا جو حصہ کپڑے میں ڈھانپا ہوتا وہ ایسے لگتا گویا پس پردہ ماہ نیم میں ماہ چمک رہا ہے، یعنی پردے کے پیچھے چاند چمک رہا ہے، کیونکہ وہ چھپا ہوتا تھا اور جو ظاہر ہوتا تھا وہ بھی گویا چمکدار تھا، سونے کی آمیزش سے جیسے سراہی ہوئے ہو۔ حضرت ہند بن ابو حالہ فرماتے ہیں کہ کان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک خوبصورت مورتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک، اللہ تعالیٰ ہمارا عمل قبول فرمائے۔ ہم بہت چھوٹے ہیں اور اللہ نے ہمیں بہت بڑے موضوع پر ہماری زبانوں کو کیا کہ ہم حضور کی حسن پہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں لغزشیں معاف فرمائے اور ہمیں اسی طرح کا ہمیشہ انہماک نصیب فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل سے اس قدر محبت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو پیغام ہے وہ جگہ جگہ پھیلائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا، ظاہری بات ہے ہم ہفتے میں ایک دن خاص شمائل کو صرف پڑھتے ہیں، تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ ہمارا یہ نامہ اعمال میں یہ 1 گھنٹہ ہمارے باقی اعمال پر انشاءاللہ وزنی ہوگا۔ اور اللہ سے یہ دعا کی بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جیسے ہم دنیا میں حضور کے شمائل کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی حضور کو دکھائے اور بروز محشر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایسی نصیب فرمائے کہ کبھی اس سے محروم نہ ہو، کیونکہ یہی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، حضور کے قدمین شریفین میں بٹھا دیا گیا اور صبح و شام جو حضور کا دیدار کرے، حضور کی شفقت حاصل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ نظریں پڑے، تو سوچیں کہ اس کی جو ہے وہ کامیابی کس قدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی کامیابی نصیب فرمائے۔ دنیا کی زندگی صرف دھوکا ہے، اللہ تعالیٰ ہم چونکہ اس دھوکے میں جی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے ہمارے سامنے اس کا جو حالات ہیں وہ واضح کرے اور دنیا کی محبت، حب جاں، حب دنیا، حب مال، ہر طرح کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، کیونکہ چونکہ یہی معاملہ ہے کہ صحابہ نے اپنی تن من دھن جس نبی کے لیے کٹوا دیے، یقیناً وہ سمجھ گئے جو ہم نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سمجھ نصیب فرمائے جس کی وجہ سے صحابہ نے ہر چیز اپنے نبی پر قربان کر دی، اور ہر وقت ہر صحابی کا نعرہ تھا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ پر قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ نے کیا معاملہ ان پر کس معاملے کا انکشاف کیا ان پر کہ بھئی وہ اس چیز کو سمجھ گئے جو ابھی ہم نہیں سمجھ رہے۔ تو چونکہ ہم حضور سے دور ہیں، اللہ ہمیں اپنے نبی سے قریب کرے
اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی وہ خیر و برکت نصیب فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام توجہات نصیب فرمائے جو توجہات خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو نصیب ہوئی۔ حضرت ہند بن نبی حالہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک خوبصورت مورتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی۔ انتہائی خوبصورت بات ہے، اور انتہائی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کی وضاحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے متعلق کہ اور انہوں نے جو الفاظ کی تعبیر دی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی میں آپ کے سامنے کسی صحابی کا نام لیتی ہوں اور کسی چیز میں لیتی ہوں کہ فلاں چیز کے متعلق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں مبارک اس کے متعلق صحابی رسول نے یوں فرمایا، تو یہ آپ کے لیے اس لیے بہت بڑی چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس صحابی نے فرمایا، تو جب یہ صحابی فرما رہے ہیں تو ہم چونکہ وہی حدیثیں پڑھنے بیٹھے ہیں تو ہم بھی اس صحابی کی سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر جب پڑھیں گی تو پھر مقام اور مرتبہ چیز کا سمجھ آئے گا صحابہ نے کرام نے جب اس فن میں مہارت حاصل کی اور اس فن کو عام کیا، تو ہم بھی ان کی فہرست میں چاہے بڑے آخر لائن میں بڑے آخر پہ کھڑے ہیں، لیکن کھڑے تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لائن میں بس لگائے رکھے۔ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت گردن والے تھے، جو نہ زیادہ طویل تھی اور نہ زیادہ چھوٹی۔ دھوپ یا ہوا میں گردن کا ظاہر ہونے والا حصہ چاندی کی اس سراہی کی مانند لگتا تھا جس میں سونا ملایا گیا ہو۔ سبحان اللہ، مطلب میں حیران ہوں کہ صحابہ کرام نے تشبیہ دی، صحابیہ اب ایک خاتون ہیں، حضور کی پھپھو ہیں، پھپھو جان ہے، اور ان کا انداز گفتگو اتنا خوبصورت ہے کہ تشبیہ دینے کے لیے انہوں نے کیا فرمایا، جیسے گردن کا ظاہر ہونے والا حصہ چاندی کی اس سراہی کی مانند لگتا تھا جس میں سونا ملایا گیا ہو، اور اس میں چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی چمک رہی ہو۔ گردن کے جس حصے کو کپڑے نے ڈھانپا ہوتا وہ ایسے لگتا گویا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ تو ایک وہ چیز جس میں، یعنی اب یوں سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی جو اوصاف بیان کیے صحابہ یا صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تو کیا فرمایا، ایک وہ حصہ جو ظاہر ہے، ایک وہ حصہ جو چھپا ہے۔ تو جو حصہ ظاہر ہے وہ گویا چاندی کی اس سراہی کی مانند تھا جس میں سونا ملایا گیا ہو، اور اس میں چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی تھی۔ سبحان اللہ، سرخ اور سفیدی مائل جیسے حضور کے رخسار مبارک تھے۔ اور وہ حصہ جو کپڑے کے اندر چھپا ہے، اب وہ چونکہ چھپا ہوا ہے تو وہ ظاہر تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی بہت روشن چیز پہ جب ہم کپڑا ڈالیں تو اس کی شعاعیں باہر نکلتی ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گردن مبارک کا وہ حصہ جو چھپا ہوا تھا ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہے، اگرچہ وہ پس پردہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آنکھوں کا نور بنائے، سینے کی ٹھنڈک بنائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں بنائے، ہم سے کوئی ایسی خدمت لے لیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص بن جائیں، چہیتی بن جائیں، ان کی لاڈلی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ هذا هو المرام، الله أعلم بحقيقة الكلام، صلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.